شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان ہے اور شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہے۔ شیر شاہ سوری کی تاریخ پیدائش 1472 یا 1486 ہے۔ ہندوستان میں سوری خان سلطنت کے بانی تھے جس کا دارالحکومت آج کے بہار ساسارام میں واقع ہے۔ ایک شاندار حکمت عملی کے ماہر شیر شاہ نے اپنے آپ کو ایک بلاصلاحیت اور قابل جرنیل کے طور پر ثابت کیا۔ 1540 سے 1545 تک 5 سالہ دور حکومت رہا اور اس نے اس دور میں نئی اقتصادی اور فوجی انتظامیہ پہلا روپیہ تنکا بھی جاری کیا۔ برصغیر میں ڈاک کا نظام بھی یہیں سے متعارف کروایا گیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے دنا پناہ شہر کی مزید ترقی دی اور اس کا نام شیر گڑھ رکھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا جس کا نام ابراہیم خان سوری تھا، سوری اپنے آپ کو محمد سوری کی اولاد کے طور پر ظاہر کرتے تھے، جو غوریوں کے گھرانے کے شہزادوں میں سے ایک تھے جو وہاں سے چلے گئے تھے اپنے آبائی ملک میں اور رواح کے افغان سرداروں میں سے ایک کی بیٹی سے شادی کی۔ لیکن ملتانی زبان میں روہی یہ کوہ سلیمان کی ایک چوٹی ہے جس کی لمبائی تقریباً 6 یا 7 کوس ہے جو گومل کے کنارے واقع ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہمیں قطعی طور پر معلوم نہیں کہ فرید بعد میں شیر شاہ کب اور کہاں پیدا ہوا۔ جدید علماء کے درمیان یہ اتفاق رائے ہے کہ بہاول لودھی کے دور حکومت 1486 میں نازول میں پیدا ہوا، اور کچھ کی رائے ہے کہ روہتاس کے ضلع ساسارام جو کہ موجودہ بہار ہے میں پیدا ہوا۔ وہ حسن کے 8 بیٹوں میں سے ایک تھا۔ فرید جونپور آئے جہاں پر انہوں نے ادب اور شاعری کی تعلیم حاصل کی۔ اپنی اویل عمری میں فرید خان کو فرہانہ اور دہلی میں ایک گاؤں دیا گیا۔ عمر خان سروانی جو خود ایک نسلی پشتون تھے بہاول خان کے مشیر اور درباری تھے۔ اتر پردیش کے گورنر نے جمال خان کو ایک خط میں لکھا، فرید خان مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ مجھے تیری مہربانی پہ بھروسہ ہے کہ وہ اسے راضی کرے گا اور واپس بھیجے گا، لیکن اگر وہ بات سننے سے انکار کر دے تو واپس نہ آئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے پاس رکھو گے اور اس کا خیال رکھو گے، کیونکہ میری خواہش ہے مذہبی اور شائستہ تعلیم حاصل کرے۔ جمال خان نے فرید کو گھر واپس آنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اگر میرے والد چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ تعلیم حاصل کروں تو اس شہر میں بہت عالم ہیں، میں یہیں پڑھوں گا۔ شیر شاہ سوری کی کنیت سوری اس کے پشتون سور قبیلے سے لی گئی۔ وہ بابر کے بہنوئی میر شاہ جمال کا دور کا رشتہ دار تھا جو ہمایوں کا وفادار رہا۔ شیر فارسی کے لفظ کا تلفظ جس کا مطلب ہے شیر یا شیر کا نام ان کی ہمت کے لیے دیا گیا جب ایک نوجوان کی حیثیت نے اس بہار کے بادشاہ پر اچانک چھلانگ لگانے والے شیر کو مار ڈالا۔ اس کی کنیت سوری اس کے پختون قبیلے سور سے لی گئی۔ وہ بابر کے بہنوئی میر شاہ جمال کا دور کا رشتہ دار تھا اور ہمایوں کا وفادار تھا۔ شیر کا نام اس کی ہمت کے لیے اسے دیا گیا جب ایک نوجوان کی حیثیت سے اس نے بہار کے بادشاہ پر اچانک چھلانگ لگانے والے شیر کو مار ڈالا۔ خاص طور پر شیر خان نہ تو کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی بادشاہ۔ 6 سال میں اس نے سلطنت کے ڈھانچے کو ایسا استحکام بخشا کہ اس کی بنیادیں ابھی تک قائم ہیں۔ اس نے ہندوستان کو اس طرح پروان چڑھایا کہ فارس اور توران کے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اور اسے دیکھنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ اکبر اعظم نے 50 سال تک اپنے انتظامی دستور پر عمل کیا اور اس کو بند نہیں کیا۔ اسی ہندوستان میں عدالت کے خیر خواہوں کے قابل انتظامیہ کی وجہ سے اب بھی کچھ نہیں بچا سوائے ہنگامہ آرائی اور جنگلوں۔ فرید خان نے اپنی خدمات بہار کے مغل گورنر بہار خان لوانی کے ماتحت شروع کی۔ اس کی بہادری کی وجہ سے بہار خان نے اسے شیر کا لقب اور خطاب سے نوازا۔ بہار خان کی موت کے بعد شیر شاہ خان معمولی سلطنت جلال خان کا ریجنٹ بنا۔ بعد میں بہار میں شیر شاہ کی طاقت کے بڑھنے کا احساس کرتے ہوئے جلال نے بنگال کے آزاد سلطان غیاث الدین محمود شاہ سے مدد طلب کی۔ غیاث الدین نے جنرل ابراہیم کے تحت ایک فوج بھیجی۔ 1537 میں شیر خان نے بنگال پر حملہ کیا اور محمود کو شکست دی، لیکن شہنشاہ ہمایوں کی اچانک مہم کی وجہ سے وہ سلطنت پر قبضہ نہ کر سکا۔ 26 جون 1539 کو شیر خان نے چوسا کی جنگ میں ہمایوں کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ فرید خان شیر خان کا لقب اختیار کرتے ہوئے اس کے بعد 1540 میں ہمایوں کو ایک بار پھر شکست دی اور اسے ہندوستان سے باہر جانے پر مجبور۔ شیر شاہ سوری 80,000 گھوڑوں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ
مارواڑ کے راجپوت بادشاہ کے خلاف نکلا۔ شیر شاہ دشمن کے دارالحکومت کی طرف مارچ کرنے کی بجائے جودھ پور سے 90 کلومیٹر مشرق میں پرگنا کے سمیل گاؤں میں رک گیا۔ ایک ماہ کی جھڑپوں کے بعد شیر شاہ کی پوزیشن اس کی بڑی فوج کے لیے خوراک کی فراہمی کی مشکلات کی وجہ نازک ہو گئی۔ اس کے بعد مالویو کے معصوم جرنیلوں جیتا اور کمپا نے محض چند ہزار آدمیوں کے ساتھ 80,000 آدمیوں اور توپوں کے دشمن فوج کے خلاف جنگ کی۔ سامل کی آنے والی جنگ، جسے گری سمیل کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، میں شیر شاہ سوری فتح یاب ہوا، لیکن اس کے کئی جرنیل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ کے ہاتھی دستوں کے استعمال سے راجپوت کی فوج کو شکست دینے میں مدد حاصل۔ اس فتح کے بعد شیر شاہ کے جرنیل خواص مروت نے جودھ پور پر قبضہ کر لیا اور 1544 میں اجمیر سے ماؤنٹ تک کا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ 1543 میں کنجیر کا محاصرہ کیا اور جب اس قلعہ کو زیر کرنے کے تمام حربے ناکام ہوئے تو شیر شاہ سوری نے قلعے کی دیواروں کے بارود سے اڑانے کا حکم دیا، لیکن رات کے وقت قلعے کی راجپوت چوکی نے اس ڈیرے پر حملہ کیا اور وہ بارودی سرنگ پھٹنے سے شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اور 22 مئی 1545 کو اسی قلعہ کے محاصرہ کے دوران مارا گیا۔ شیر شاہ سوری 22 مئی 1545 میں وفات پائی اور اس کا قلعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 3 شہر جن میں ملتان، بھیرا اور جیلم ایک جیسے بنائے گئے ہیں، تو یہ تینوں شہر جو ہے وہ تقریباً ایک ہی دور میں یہاں پر تعمیر کیے گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیر شاہ سوری دور میں ہی تعمیر کیے گئے۔